اور زیادہ انوالو کرتے جا رہے ہیں نیٹو کو اور امریکہ کو. نیٹو بیسکلی امریکہ ہے نا, اٹس ناٹ یار, وہ تو باقی نام سے ہیں وہ کنٹریز, بیسکلی امریکہ. ویپنز آر امریکن, فورسز آر امریکن, امریکن فورسز آر اسٹیشنڈ ایوری ویئر. سو یہ بائیڈن نے اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ٹرمپ کو فری ہینڈ نہیں دینا ہم نے, اینڈ سو آن. اس سے پہلے ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایفرٹس. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ اقتدار سنبھالیں گے اس سے پہلے معاملات کہاں تک بگڑتے ہیں اور کیا وہ معاملات کو ریٹرن تک پہنچنے سے بچا بھی سکیں گے یا نہیں. یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے اور ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. پروگرام کے پہلے حصے میں سیٹھی صاحب نے ایک سولوشن دیا, عمران خان صاحب کو مشورہ دیا, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن سیٹھی صاحب کے ایک ویور ہیں امریکہ سے, محمد سمیع صاحب, وہ ایک اور مشورہ دے رہے ہیں. نواز شریف صاحب اگر یہ چاہیں تو تمام صورتحال نارمل نہیں کر سکتے کہ یہ عمران خان کے پاس چلے جائیں جیل میں. مانا کہ عمران خان نے ان پر بہت ظلم کے پہاڑ توڑے, لیکن انہوں نے بھی تو اب بدلہ لے لیا ہے نا, تو کسی نے تو اینڈ کرنا ہے. یہ اپنے ساتھ زرداری صاحب کو ملائیں, انٹیریئر منسٹر کو ملائیں, محمود خان اچکزئی کو ملائیں, مولانا فضل الرحمان کو ملائیں, اور جو ان کے اپنے قریب کے اور عمران خان کے نزدیک کے لوگ ہیں انہیں ساتھ بٹھائیں, جائیں جیل میں. اگر وہ نہ بھی ملے تو کم سے کم یہ آ کے یہ تو بول سکتے ہیں میں تو عمران خان سے صرف سلام دعا کرنے گیا تھا اور بس ہو گئی. جو بھی ڈیل ہو ایٹ لیسٹ اس کے گھر پہ سب جیل ہی قرار دے دیا جائے اور اسے وہاں شفٹ کر دیا جائے, کیونکہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے. اور نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے نا, انڈیا کے لیے اتنا سافٹ کارنر ہے کہ وہ نریندر مودی جی کو جو ہے وہ آرام سے کنونس کر لیتے ہیں, اٹل جی جو ہے وہ کنونس ہو جاتے ہیں ان سے. تو عمران خان تو جو ہے وہ پاکستان کا کرکٹ کا سابق کپتان ہے, کچھ بھی ہے, اس نے پاکستان میں جو ہے ایک نام کمایا, ہمارے ملک کا جو ہے بہت زیادہ اس نے نام روشن کیا ہے. غلط ہے صحیح ہے اس کا فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دیں. کیا آپ نواز شریف صاحب کو کنونس نہیں کر سکتے کہ وہ بھول جائیں پاسٹ کو, اب آگے جو ہے ملک کے لیے سوچیں. ہمارا ملک جل رہا ہے, ہر جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے. جی سیٹھی صاحب بڑی نیک خواہش ہے, بہت نیک خواہش. کاش کے سیاستدان نہ ہوتے اور اسٹیٹسمین ہوتے. کاش کے ملک کو سب پہلے رکھتے اور اپنی سیاسی مفاد کو اور ذاتی مفاد کو سامنے نہ رکھتے. یہ صرف نواز شریف صاحب یا کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے, خان صاحب بھی اس میں انوالوڈ ہے. ایوری بڈی از دا سیم. کوئی اس وقت ملک کا نہیں سوچ رہا. تو اب بات یہ ہے کہ دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. جو زیادہ اوپر میں بیٹھا ہو اس کی توقع یہی ہوتی ہے کہ جو نیچے ہے وہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ شروع کرے اور پھر بات آگے بڑھے. تو اب کیونکہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ اگر پہلے بات شروع کرے گا تو وہ لگتا ہے ایسا کہ یہ کمزور ہو گیا ہے, اور نیچے والا یہ سمجھتا ہے لو جی ایسے کمزور ہو گیا, میں چپ کے باہر ہی سٹوں. تو یہ نیگوسیشن کے اندر اس قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں. ہو فرسٹ, پہل کون کرے گا, اور جو پہل کرتا ہے اس کی یہ کنسرن ہوتی ہے کہ کمزوری نظر نہیں آنی چاہیے, بیکاز دوسرا اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا دے. بیکاز آفٹر آل یہ پاور اسٹرگل ہے, یہ لوڈو کی گیم نہیں ہے یا یہ شطرنج کے کھلاڑی نہیں ہے. دس از لائف اینڈ ڈیتھ. یہاں تو آپ نے دیکھا جیلیں کاٹنی پڑ جاتی ہیں, یہاں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, جائیدادیں اڑ جاتی ہیں, قتل بھی ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس لیے آپ کی خواہش بڑی نیک ہے. اب اگر نواز شریف صاحب, آپ چھوڑیں, ساری دنیا اٹھ کے تو نہیں عمران خان کے پاس جا سکتی. کل کو کوئی کہے گا عمران خان صاحب پہل کریں تو شاید ہم رسپونڈ بھی کریں. میری طرف سے تو یہی تجویز تھی کہ خان صاحب پہل کریں, کیونکہ وہ کمزور ہیں, وہ اسٹرانگ نہیں ہیں اس وقت. وہ پہل کریں اور عوام ان کے ساتھ ہے, اور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. مگر وہ کسی چیز کو بچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چلے میں آپ کی آرگیومنٹ کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. چلے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب باقی چھوڑ دیں باقی سب کو. نواز شریف صاحب تیار ہو جاتے ہیں کہ لو جی میں جا کے عمران کو کہنا کہ یار لیو اینڈ لیٹ لیو, ملک کا نقصان ہو رہا ہے, میں تو باہر ہوں مگر اب اسٹیٹسمنٹ شپ ہونی چاہیے, تو تم بھی تھوڑی بہت کنسیشن کرو اینڈ لیٹس مل جوائنٹلی کم ٹو سم انڈرسٹینڈنگ اینڈ رول دس کنٹری. اگر میاں صاحب یہ سوچتے, حالانکہ وہ سوچ نہیں سکتے بیکاز اس میں ان کا نقصان ہو سکتا ہے, بہت سیریس نقصان ہو سکتا ہے, بٹ چلے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات آگے کیسے بڑھائی جائے گی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میاں صاحب اٹھ کے چلے جائیں اور چلے جیل کا دروازہ کھڑا, میں آ گیا جی عمران خان کو ملنا ہے,
इमरान खान है मियां नवाज आया, मैं नहीं मिलता उन्होंने, वो तो चोर है, मैं चोर उन्होंने नहीं मिलता, क्या रह गया नवाज शरीफ के पास? ठीक, यू कांट डू इट लाइक दैट। इसका ये मतलब है कि पहले कोई बैक चैनल को जाना पड़ेगा, बैक चैनल के जरिए को बातें चलनी पड़ेगी बिटवीन खान साहब एंड द बैक चैनल। जैसे पाकिस्तान इंडिया के मसले हैं, बराह रास्त अगर खुल के सामने बात करें तो वो कोई एक ही कमजोरी लगती है, कोई दूसरे की कमजोरी लगती है। तो ये बैक चैनल में कुछ चीजें तय करनी पड़ती है और फिर पब्लिक में लाके वो करना पड़ता है, ताकि ऐसे लगे कि विन विन सिचुएशन है। ये नहीं कि मैं हार गया तू जीत गया, नहीं, दोनों जीत गए। कोई इस किस्म की बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है, और ये सिर्फ बैक चैनल के जरिए नेगोशिएशंस हो सकते हैं, ताकि पब्लिक में ये बात ना आए। पब्लिक में जो बात आती है वो यही आती है, मैं जीत गया तू हार गया, तो उसके साथ काम नहीं चलता। सियासत है ना, तो यू एवरीबडी हैज टू बी अ विनर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बैक चैनल के जरिए खान साहब के साथ कोई राब्ता हो सकता है तो कर लिया जाए। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, और कुछ लोग कहते हैं शायद कोशिश भी की है, मगर आगे से जो जवाब मिलता है वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है हर चीज को। तो इसलिए माई सेंस इज के बैक चैनल के जरिए राब्ता जरूर किया जाए, मगर खान साहब के जरिए कोई इशारा तो आए कि मैं बैक चैनल के साथ रियलिस्टिक रीजनेबल बात करने के लिए तैयार हूं। तो यहां तक कि अगर वो एम्पावर करें किसी को कि वो निगोशिएट करे बैक चैनल में, तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, मगर खान साहब हर चीज जो है वो अपने हाथ में रखे हुए, किसी को पावर नहीं दे रहे कि वो निगोशिएट करे किसी के साथ। इसीलिए तो बुशरा बीबी फेल हो गई है, गंडापुर फेल हो गए हैं, और बहुत से लोग जो आते जाते हैं सारे फेल हो गए। तो खान साहब जो है वो अपने लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो अब जिद में है एक किस्म की। मेरा ख्याल है कि सबको इस बात का एहसास है कि मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है और इसका हल निकलना चाहिए, मगर उसके लिए खान साहब को थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ लचक सियासतदान ही करते हैं, इनकलाबी लचक नहीं करते, मगर इनकलाबी सिचुएशन नहीं है और खान साहब इनकलाबी बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। मैंने पहले भी ये कहा है, ये नवाज शरीफ साहब जाए और सारे पहुंच जाए खान के पास, खान उत्ते चढ़ जाएगा, खान कहेगा थोड़ी उड़ा आ गए हो, मैं तो सीधा करना। ऐसे नहीं होता। ये बैक चैनल के जरिए कुछ रास्ते निकालने चाहिए। और ऐसे हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर, और आपने ये बताया था कि आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जाके अगर मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहे हैं तो आखिरी वक्त में मौलाना ज़ाहिर आमादगी का इजहार करेंगे और 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे, क्योंकि बैक चैनल में मामलात बहुत पहले से तय पा गए थे कि मौलाना आएंगे। इसकी एक मिसाल ये दी जा सकती है ना सेठी साहब? ठीक है, और भी बहुत से सवाल थे और हमारे पास वक्त खत्म हो गया, वरना राना नवीद साहब मीडिया के रोल पे एक बड़ा हम सवाल कर रहे थे, तो बाकी सवालों को हम आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए